اتم تھا، بے انتہا علمی اختلاف تھا۔ تو ساتویں امام کی خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے خود قید میں رہ کر اسلام کو آزاد کیا۔ ساتویں امام نے خود مقید رہتے ہوئے بھی اسلام کو تعلیمات اسلامی کے تحت آزاد کیا، جس کی ایک سادہ سی مثال کہ جب ایک قید خانے میں امام کے لیے مختلف قید خانے رکھے گئے، ہارون رشید نے 14 سال، 12 سال، 32 سال، کئی روایتیں ہیں کہ امام کو کہاں کہاں کس کس طریقے سے قید رکھا گیا، کبھی ان کے اپنے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا، کبھی ان کو بغداد بلا کر وہاں قید رکھا گیا، کبھی بغداد کے اطراف میں قید رکھا گیا، مختلف افراد معین کیے گئے۔ امام کے قید خانے مختلف ہیں، جس میں وہ خطرناک ترین قید خانہ بھی ہے کہ جو زمین میں کنواں کھود کے اس کی انتہا پر امام کو ایسے قید خانے میں رکھا کہ جہاں نہ پورے قد سے کھڑے ہو سکتے تھے، نہ پورے قد سے لیٹ سکتے تھے۔ اس شدید ترین قید میں رہتے ہوئے علمی میدان میں علوم کی انتہا پر، جبکہ چاروں طرف سے علمی اختلاف بے انتہا تھا، اسلام کو صاف بچا کر ہم تک پہنچا دیا۔ دو ائمہ ایسے ہیں کہ جو قیدوں میں رہے اور ان کے دور میں علمی اختلافات بے انتہا تھے، اور ان علمی اختلافات پر یہ دو تبرک ایک ساتھ بٹیں گے بھی تو مزہ نہیں آئے گا، نہیں دو، ہاں تو پھر وہ مجلس سنیں گے کہ تصویح پڑھیں گے، یہ دو تبرک ہو جائیں گے، ایک یہ لفظی تبرک ہوگا، دوسرا وہ مادی تبرک ہوگا، تو ذہن بڑھ جائے گا، ان کو اس رنگ کی دی مجھے اس رنگ، لہٰذا جھگڑا ہوگا۔ دو تبرک کے ساتھ دو تلواریں نہ رکھیں بیان میں، موضوع جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا اور پھر لوگ تبرک پہ لگ جائیں گے۔ اور تبرک ہی ہے کہ دامن نہ پساروں گا تیرے در کے علاوہ، مجھ کو تیرے دامن سے تمسکی بہت ہے، رضوان تیرا خانے جنا تجھ کو مبارک، میرے لیے مجلس کا تبرک ہی بہت ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد، ایسے ڈبل ہو جائیں گے تبرک، ذہن بڑھ جاتا ہے نا۔ امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور بھی بے انتہا علمی اختلافات کا دور رہا، اور اس دور میں امام عسکری علیہ السلام نے اصل علم کو سامنے رکھتے ہوئے دین حق کو بچایا۔ امامت کا کام ہے دین حق کو بچانا، اور قید خانوں میں رہتے ہوئے امام کاظم علیہ السلام نے قید میں رہتے ہوئے دین حق کو بچایا۔ تمام علمی اختلافات حد سے زیادہ تھے، ہر شخص ایک نیا مذہب، جیسے اس دور میں ہے، ہر شخص ایک دین لیے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ دیکھیں آپ سے تو نہیں ملنا ہے، ہر شخص ایک نیا مذہب، ایک نیا مسلک لیے ہوئے تھا۔ تو ساتویں امام کا دور بھی بدترین دور تھا علمی اختلافات کے لحاظ سے، اور امام قید خانے میں تھے، لیکن قید خانے میں رہتے ہوئے دو چیزوں کے ذریعے امام کاظم علیہ السلام نے اصل دین کو عوام تک پہنچایا۔ ان قید خانوں میں سے کہ جو تاریک ترین اور زمین کے اندر بہت ہی گہرائیوں میں تھے، وہاں پر اندر رہتے ہوئے، یا دوسری جگہوں پر جہاں سندی بن شائق نے اپنے گھر میں رکھا مثلا امام کو، یا مختلف مقامات پر جو ہے وہ گھروں میں رہے، اور انہی گھروں میں سے ایک ایسے گھر میں امام کو رکھا گیا جس گھر کے بالکل برابر والے گھر میں گویے رہتے تھے، اور اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گویے اب اسٹیجوں پر آ کر مجلس عزا کے نام سے گانے گا رہے ہیں، گانوں کی دھنوں پر کلام پڑھ رہے ہیں اور خوب خوش ہو رہے ہیں، اور سننے والے بھی واہ واہ سبحان اللہ۔ اور یہ امام کاظم علیہ السلام کے جسم اقدس میں جو ہتھ کڑیاں اور توق، کیا معاملہ ہے دیکھیں ذرا، وہ ادھر ڈسپینس ہو رہی ہے نا، ہاں توق اور جو جسم میں گڑے ہوئے تھے وہ گانے کی وجہ سے تھے، گانا تھا چاہیے اتلے، کہا کہ وہ جب امام سے پوچھا گیا، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کے بابا کے جسم میں یہ ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں اور گلے کا توق کیوں گڑ گیا لوہے کا؟ تو فرمایا کہ برابر میں گویا رہتا تھا، بھانڈ رہتا تھا، گانا گانے والا رہتا تھا، وہ سارا دن اپنے میوزیکل انسٹرومنٹس بجاتا تھا اور گلے بازی کرتا تھا، اس غصے میں جس میں امام میں یہ لوہا گڑ گیا، یعنی جسم جو ہے وہ سوج گیا۔ تو یہ گلے بازیاں، غنا، قرآن کی تلاوت
الگ ہے اور گانے اور غزلیں اور یہ غنا الگ چیز ہے۔ خوب، قید خانے میں خاتون کو بھیج دیا، وقت کی بدترین بدنام ترین عورت کو بھیجا ہارون رشید نے کہ امام کو بدنام کریں۔ وہ گئی، اس نے جا کر دیکھا کہ کپڑا پڑا ہوا ہے زمین پر، تو جو چھوڑ کے جا رہا تھا اسے کہا کہ یہاں تو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، یہ کپڑا پڑا ہوا ہے۔ یہ کپڑا نہیں ہے، یہی تو انسان ہے۔ شکل انسانی میں امام کا جسم اقدس اس حد تک ظاہراً لاغر تھا کہ وہ کپڑا اور امام کا جسم برابر تھا۔ وہ گئی وہاں پر، دوسرے دن جب یہ واپس لینے گئے تو دیکھا کہ وہ جو وقت کی، اب لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، ممبر کی شان کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، قرآن کریم میں فواحش جمع وقت کی فاحشہ، وقت کی عظیم ترین عابدہ بن کے نکلی، وقت کی اور اسی عرصے میں اپنے وقت کی عالمہ بن کے نکلی۔ اگر وہ 24 گھنٹے رہی تو 24 گھنٹے میں کردار امام نے اس کو عبادت الہی کی طرف بھی راغب کیا اور وقت کا عالم بھی بنایا کہ اس نے پھر باہر نکل کے دین حق کی ترویج کی۔ اس کو کہتے ہیں قید میں رہتے ہوئے دین کو آزاد کرنا، ایک عمل۔ دوسرا، سندی بن شاہک جس کے ہاتھوں زہر دلوایا ہارون نے، اس سے پہلے جن جن افراد کی قید میں رکھے گئے امام، وہ افراد امام کا کردار دیکھ کر امام کے قریب، برے ہو کر بھی امام قریب رہ کر اپنی طاقت سے علم حاصل کر کے مذہب حق کے مروج بنے۔ بس معلوم ہوا کہ قید میں رہتے ہوئے انسان حق پر باقی رہے تو وہ امام کاظم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اور قید خانے میں حضرت امام کاظم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، اور وہ ہر اس فرد تک پہنچے۔ مجھے جب تک موقع ملتا ہے، کبھی جیلوں میں مجالس پڑھنے جانا ہوتا ہے، کبھی جیلرز کے گھر پہ جا رہے ہیں مجلس پڑھنے، کبھی پولیس والوں کے یہاں جا رہے ہیں، مومنین کے ہاں یا رینجرز والوں کے یہاں، تو میں وہاں یہ ضرور دہراتا ہوں کہ وہاں آئے ہوئے افراد جو جیلوں میں قیدیوں سے متصل ہیں ان تک بات پہنچے کہ امام کاظم علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ مولا قید سے آزاد کیسے ہوا جائے؟ قید سے مراد قید خانے سے، زندان سے، جیل سے آزاد کیسے ہوا جائے؟ آپ نے کہا کہ قیدی جتنی زیادہ سورہ مبارکہ اخلاص پڑھے گا اتنی جلدی آزاد ہوگا۔ امام کاظم علیہ السلام نے ایک بہترین پیغام دیا کہ قید خانے میں رہنے والا اگر سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، جتنی زیادہ کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اگر کسی فرد کو معلوم ہے کہ میں اپنے قیدی تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ بے گناہ قید ہوئے، تو میں اس کی طرف سے سورہ اخلاص سمندر بہا دوں، سورہ اخلاص کا مسلسل سورہ اخلاص اس کی نیابت میں پڑھوں، فلاں قیدی کی نیابت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں قربۃ اللہ، اور مسلسل جتنا زیادہ پڑھوں گا اتنی جلدی وہ قیدی آزاد ہوگا۔ معجزہ یہ ہے، معجزہ نہیں ہے، یہ کرامت ہے۔ معجزہ تو معصومین اور انبیاء سے مختص ہے، ایک چیز۔ دوسرا، امام کاظم علیہ السلام کا ایک پیغام بہت عجیب ہے، بہت ہی عجیب ہے۔ تمام ائمہ کے اقوال میں یہ قول بالکل ہر ایک معصوم سے ملتا ہے کہ اولاد چاہیے، صلہ رحمی کرو، بھائی بہن سے میل جول رکھو، اعزا اقربا سے میل جول رکھو، رشتہ داروں سے میل جول رکھو، پرانے محلے داروں سے میل جول رکھو۔ عجیب ہے، پرانے محلے دار چھوڑ دیا ہم نے علاقہ، اب تو نہیں رہ رہے وہاں پر، اب ان سے میل جول کیوں رکھیں؟ فرمایا کہ تمہارا محلے دار تمہارے قریبی عزیز سے زیادہ حق رکھتا ہے تمہاری گردن پہ، اس لیے کہ جس محلے میں تم رہ رہے ہو وہاں خوشی آئے تو وہ محلے دار پہلے جمع ہوتا ہے۔ ہم خوشی میں، تمہاری خوشی میں کیا کر سکتے ہیں بتاؤ؟ غم آئے تو پہلے محلے دار آتا ہے تعزیت کے لیے، غم آئے تو محلے دار آتا ہے تمہاری نگہداری کے لیے۔ تو کہا کہ کھیتیاں خشک ہو گئی ہیں، صلہ رحمی کرو، رزق کم ہو گیا ہے، رشتہ داروں سے میل جول کرو، علم چاہتے ہو، اعزا اقربا سے میل جول رکھو۔ اسی ایک سفر زیارت میں، سفر عمرہ و شام میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی مشہور شخصیت ہمارے ساتھ تھی، اور پہچانے ہوئے فرد ذکر معصومین میں ایک اچھا ذاکر، ایک اچھا نوحہ خان، ایک اچھا سوز خان، بہت مشہور، اللہ ان کی مغفرت کرے، کئی سال پہلے کی بات ہے، یہ 2008-2009 کی۔ سفر زیارت میں تھے، مدینے میں خبر ملی کہ ان کے سگے بھائی کا کراچی میں انتقال ہو گیا۔ دیکھیے، یہ واقعات ہم اس لیے دہراتے ہیں کہ ہم خود اپنی جگہ پر بے احکام معصومین الرٹ ہو جائیں۔ ان کا بیٹا ساتھ تھا، ہم نے کہا کہ ابا کو بتائیں کہ تمہارے چچا کا انتقال کا، نہیں ابا ہارٹ پیشنٹ ہے، نہیں بتائیے گا ورنہ میں نہیں سنبھال پاؤں گا ابا کو۔ ہم نے کہا مدینے میں ہے، جا کے کم سے کم بھائی کی طرف سے ایک زیارت کر لیں گے، بھائی کو بڑا اجر مل جائے گا۔ کہنے کہ نہیں ابا کو نہیں بتائیے گا، ڈرے ہوئے۔ مکے پہنچ گئے، عمرہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر ہم نے کہا بھائی ابا کو بتا دو، کم سے کم خانہ کعبہ
ایک مرتبہ بھائی کی نیابت میں خانہ کعبہ کو دیکھ لیں، بہت بڑا اجر ہے. کہنے کہ ہم نہیں سنبھال پائیں گے، آپ لوگ بھی نہیں سنبھال پائیں گے. بڑی شخصیت اور جسمانی لحاظ سے بھی بڑی شخصیت. شام پہنچ گئے. شام پہنچ کر مجھ سے نہیں رہا گیا. میں نے کہا اب تو بیوی کے پاس ہیں، اور اگر وہ وہاں جا کر بیوی کی شان میں ان کے مصائب کے 2 مصرے پڑھ کے اپنے بھائی کو ہدیہ کریں گے تو مغفرت ہمارے نزدیک یقینی ہے. ہم 3-4 مل کے گئے محترم کے پاس. جرائے محترم یوں سے یوں، موت ایسے، موت یوں. میں ان سے کہہ دیا کہ آپ کے بھائی کا فلاں دن مکے میں جب ہم تھے، مدینے میں ہم تھے، تو انتقال ہوا. چیخ چیخ کر روئے اور کہنے لگے 8 سال سے میں اپنے سگے بھائی سے نہیں ملا تھا. 8 سال